حاشا الإله بأن تكيف ذاته فالكيف والتمثيل منتفيان والأصل أن الله ليس كمثله شيء تعالى الرب ذو الإحسان. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى وصفات العلى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى اما بعد. الناجحون پلیٹ فارم سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے سیریز لیس کمثلہ شیء معرفت الہی سے بندگی کا سفر، اس کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم یہ دیکھ چکے کہ اہل السنہ والجماعہ کے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پہ ایمان رکھنے، ان کو بیان کرنے کے حوالے سے کچھ اصول ہیں. اب ان کے مخالفین جو ہیں، جو محدثین کی، اہل السنہ والجماعہ کی، اہل الحدیث کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے اصولوں کو بھی جاننا ضروری ہے، اور وہ کس طرح ان کے اصول جو ہیں وہ منہج سلف سے ہٹے ہوئے ہیں اور ان کی روش سے ہٹ کے ہیں. تو ہم بات کر چکے کہ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں توقیفیت ہے، اس بات بلا تمثیل ہے، تنزیہ بلا تعطیل ہے، اور اسماء و صفات پہ ایمان کما یلیق بجلالی ہے، الایمان باللفظ والمعنی ہے. اور اسی طرح کہ اہل السنہ جو ہے وہ تعویل، تعطیل، تمثیل، تکییف، تحریف، ان سب چیزوں سے بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں. اب ان کے مخالف جو گروہ ہیں ان کا معاملہ اس سے برعکس ہے. سب سے پہلے انہوں نے توقیفیت کو چھوڑا اور کیا کہا کہ انہوں نے عقل کو نقل پہ ترجیح دی، اور نصوص میں تعویلات کو اپنا منہج بنایا، اور اپنی خواہشات نفسانی کو پایا تکمیل پہ پہنچانے کے لیے خبر واحد کا انکار کیا. تو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو ان میں سے ہر ایک گروہ میں لازمی پائی جاتی ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ عقل کو نقل پہ فوقیت دینا. عقل یعنی کہ انسانی عقل اپنے آپ کو قرآن و سنت کی ادلہ، ان کی نصوص کے اوپر حاکم ماننا، یا تو ان کا انکار کر دینا، یا پھر ان کے معانی اپنی عقل کے مطابق بیان کرنا، اور جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے اس مراد سے اس کو ہٹا دینا. اور پھر اس کے بعد جہاں پہ اپنے گروہ کے عقائد اس کے مخالف کچھ آ رہا ہو وہاں پہ اس کی تعویل کر دینا، اور اس معنی کو بدل دینا، اس کو جو ہے کسی اور جانب موڑ دینا. تو یہ دوسری ان کی چیز ہے. اور تیسری چیز جو انہوں نے اختیار کی کہ جہاں پہ کسی طریقے سے بھی اسماء و صفات میں اپنے عقیدہ ثابت نہ ہو رہا ہو، وہاں پہ یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہ صفت، یہ نام، یہ عقیدہ جو ہے یہ خبر واحد سے ثابت ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس کا انکار کر رہے ہیں. تو ابھی ہم انشاءاللہ انہی چیزوں کو دیکھیں گے کہ یہ کس طرح فاسد قسم کے ان کے اصول ہیں. تو ان میں جو بڑے بڑے گروہ ہیں ان میں جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، روافض، متکلمین اور فلاسفہ قابل ذکر ہیں. باقی گروہ جو ہیں جن کے نام نہیں ہے وہ ان گروہوں کے تحت، یا ان کی جو سوچ ہے وہ انہی گروہوں کے درمیان موجود ہوتی ہے. تو یہ وہ گروہ ہیں جو اسماء و صفات میں اہل السنہ سے الگ منہج رکھتے ہیں، اور ان کے اختلاف کی جو جڑیں ہیں وہ اصل میں دین کی بنیاد پہ نہیں بلکہ عقل کی ترجیح کی بنیاد پہ ہیں. اور یہ مکمل طور پہ جو ہے وہ فلسفیانہ اصولوں سے انہوں نے اپنے اصول جو ہیں وہ اخذ کیے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کیا ہے کہ العقل فوق النقل، کہ انہوں نے عقل کو نقل پہ ترجیح دی. اور یہ فرقے جب بھی نصوص قرآن و سنت پہ بات کرتے ہیں اور ان کے عقل میں اور قرآن و سنت میں کوئی تعارض پیدا ہو جائے، کوئی ٹکراؤ آ جائے، کوئی اختلاف کی صورتحال ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم عقل کو مقدم کریں گے اور نصوص کی ہم تعویل کریں گے، تحریف اور تعطیل کریں گے. جبکہ اہل سنہ کا اس کے مقابلے میں منہج کیا ہے کہ نقل کبھی بھی عقل سلیم سے متصادم نہیں ہو سکتی. نقل یعنی قرآن و سنت، اگر قرآن کی آیت ہے اور حدیث صحیحہ ہے، وہ ثابت ہے، اور اس کی سند جو ہے وہ کسی بھی قسم کے جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، تمام راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں، تو پھر وہ نقل جو ہے وہ عقل پہ جو ہے وہ حاکم ہے، کیونکہ عقل محدود ہے، جبکہ نقل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے. اور اگر پھر بھی کسی کو تعارض لگے تو اس کا مطلب ہے کہ عقل ناقص ہے جبکہ نص جو ہے وہ کامل ہے.
تو امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، انہوں نے کہا کہ کل ما قالہ الناس بعقولہم وفیہ للکتاب والسنہ دلالہ فہو باطل، کہ ہر وہ بات جو اپنی عقل سے لوگوں نے کہی اور کتاب و سنت اس کے خلاف ہے اور اس میں دلیل ہے قرآن و کتاب و سنت میں اس کے خلاف، تو وہ بات باطل ہے، مردود ہے، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بات جو ہے لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کا گروہ ہیں، امرنا، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کریں۔ تو کیا پتہ چلا کہ لوگوں کی عقل جو ہے وہ کم ہوتی ہے، انبیاء کی عقل سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد جیسے لوگ آتے جائیں گے جتنا ایمان کم ہوگا اتنی عقل بھی کم ہوگی۔ جو یہ عقل نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، اور اللہ جو ہے وہ عرش پہ مستوی ہے کہ نہیں، اللہ نزول کرتا ہے کہ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عقل میں نقص ہے، خامی ہے، اور اس کو یہ عقل اس لیے دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں پہچان کرے، اس کی معرفت حاصل کرے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور جو کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو وہ اس کی عقل اسی کے جب خلاف جا رہی ہے تو کیسے کامل العقل ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے عقل کبھی بھی جو ہے وہ نس نہیں ہو سکتی۔ اور پھر دوسری بات تعویل باطنیہ اور فلسفیہ، کہ نصوص کو باطنی مجازی معنی پہ محمول کرنا، اور صفات خبریہ جیسے ید، عین، وجہ، استوا، نزول، کلام، ضحک وغیرہ کے حقیقی معنی جو ہے اس کے مراد نہ لیے جائیں، بلکہ اس کو مجازی یا باطنی معنی پہ لیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، استوا علی العرش کو کہا جائے کہ یہاں مراد استولا ہے، اور جو ہے یا غلبہ پانا ہے، ید اللہ سے مراد جو ہے وہ نعمت اللہ یا قدرت اللہ ہے، اور جو نزول ہے اس سے مراد جو ہے وہ نزول حقیقی نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہے، جبکہ دوسری طرف قرآن و سنت میں یہ صفات حقیقی معنوں میں وارد ہوئی ہیں، اور سلف صالحین نے اس میں کبھی بھی تفسیر اور تعویل نہیں کی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہنس پڑتا ہے بندوں کو دیکھ کے، یا اسی طرح جو ہے وہ اللہ نے بندے کو اس حالت میں دیکھا تو اللہ جو ہے وہ مسکرا دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اور پھر اس کے بعد تمثیل و تجسیم کے خوف سے صفات کا انکار۔ ان گمراہ فرقوں میں جو ایک چیز آئی وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم کہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں تجسیم کا شکار نہ ہو جائیں، ہم اس کو تمثیل جو ہے کسی مخلوق کے ساتھ نہ دے بیٹھیں، اس لیے ہم اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے چہرے کا انکار کیا، ہاتھوں کا انکار کیا، نزول کا انکار کیا، کلام کا انکار کیا، کہ اس سے جو ہے وہ تجسیم یا تشبیہ جو ہے وہ لازم آتی ہے، اور اس خوف سے انہوں نے حقیقی معنوں میں صفات کا انکار کر دیا یا ان میں تعطل شروع کر دیا، تعطیل شروع کر دی۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الذین ینفون الصفات خشیت التشبیہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس لیے انکار کیا کہ ہم کہیں اللہ تعالیٰ کو مخلوقات سے تشبیہ نہ دے بیٹھیں، ہم فی الحقیقت شبہ اللہ بالمعدومات، تو وہ اس قدر آگے گزر گئے کہ انہوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو معدوم چیزوں کے مشابہ قرار کر دیا۔ معدوم جو چیز حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتی، اللہ کو وہ قرار دے دیا، لا بالمخلوقات، اور مخلوقات جو ہے ان کے ساتھ تو تشبیہ نہ دی، لیکن اللہ کو معدوم بنا دیا، جیسے اللہ کا نعوذ باللہ وجود ہی نہیں ہے، اس کے نام ہی نہیں ہے، اس کی صفات ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح ایک چوتھی چیز جو ان کی وہ کیا ہے کہ کل ما لا تدرکہ العقول یجب نفیہ، تو ان کا کیا اصول تھا کہ جو بھی چیز عقل سے ثابت نہ ہو وہ باطل ہے، یعنی کہ جس کو عقل تسلیم نہ کرے اس کو کہہ دو کہ یہ باطل ہے۔ تو یہ اصلاً عقیدہ جو ہے یہ معتزلہ اور فلاسفہ کا تھا کہ اگر عقل کسی صفت کو تسلیم نہ کرے تو اسے شرعی نص سے بھی قبول نہ کرو۔ اس اصول کی بنا پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات فعل جیسے اللہ کا اطیان، اللہ کا غضب، اللہ کا جو ہے وہ رضا، ان سب کا بھی انکار کیا، اور صفات خبریہ کی تعویل کی یا اس کے منکر ہو گئے۔ تو یہ کس وجہ سے آیا کہ انہوں نے کہا کہ جو ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی اس کو کہہ دو کہ یہ ویسے ہی باطل ہے۔ اچھا، جس کے بعد پانچویں چیز ان کے ہاں کیا تھی کہ الاکتفاء بالاثبات المجمل، کہ اجمالی اس بات پر اکتفا کیا جائے۔ تو اشاعرہ و ماتریدیہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اجمالاً صفات کا اس بات کرتے ہیں مگر اس کی تفصیل نہیں مانتے، اور یہ بھی منہج سلف کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں تفصیلاً صفات کا ذکر ہے اور سلف نے اس کو تفصیلاً ہی مانا ہے، یعنی کہ یہ اصل میں ان کی تفویض کی طرف ایک قدم ہے کہ ہم جو ہے صرف مان لیتے ہیں کہ اللہ عرش میں مستوی ہے، بس
ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں بس، اس کے بعد آگے جو ہے ہم کوئی بات نہیں کریں گے، جبکہ ہم کیا کہتے ہیں، اس پہ ایمان رکھنا ہے لفظاً معنن، اور جتنا قرآن و سنت میں تفصیل بیان ہوئی ہے اس پہ بھی ایمان رکھنا ہے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے اپنی عقل کی بنیاد پہ کیا کہا کہ الاکتفاء بالاسمات المجمل، کہ جو ہے یہی کافی ہے، اسی پہ اکتفا کیا جائے کہ اجمالی طور پہ تفصیل میں جائے بغیر اس کا اثبات کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ الصفات عندہم ہی عین الذات، کہ اللہ کی صفات اس کی ذات ہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی جہمیہ اور معتزلہ کا اصول ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر ہم صفات کو مانیں گے تو ذات کے اندر تعدد لازم آئے گا، لہٰذا انہوں نے علم، سمع، بصر، کلام جیسی صفات کا انکار کر دیا۔ تو یہ بات ہم پیچھے بھی کر چکے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ لازم ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن اس سے تعدد لازم نہیں آتا، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک شخص میں کئی صفات پائی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو کامل اور اکمل ہے، تو اس میں بھی کئی صفات جو ہے پائی جاتی ہیں، لیکن ان لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، اور اس بنیاد پہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ انکار کر دیا، اور کہا کہ خبر واحد جو ہے وہ احکام میں تو تسلیم کی جا سکتی ہے، لیکن جو ہے وہ اسماء و صفات یا عقیدے میں تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے تو خبر واحد کو سمجھنا ضروری ہے کہ خبر واحد کیا ہے۔ تو جو اخبار ہیں شرعی ان کی دو کیفیات ہیں، خبر واحد اور خبر متواتر، ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ خبر واحد کیا ہے، اگرچہ اس کی اصطلاح میں مختلف لوگوں کا تعریف میں فرق ہے، لیکن عمومی طور پہ ایسی خبر جس کو کسی بھی طبقے میں، سند کے طبقے میں جو ہے وہ 10 سے لے کے 3 یا اس سے کم 1 تک کے لوگوں نے بیان کیا ہو، وہ خبر واحد کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، اس کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جو ایک ہی صحابی ہیں، اس کے علاوہ کسی صحابی نے اس روایت کو نقل نہیں کیا ہے، تو اب یہ خبر واحد ہے کیونکہ صحابہ کے طبقے میں سے اس کو ایک نے ہی روایت کیا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی اور خبر ہو صحابی سے آگے تابعی، وہ اس کو بیان کرنے والے جو ہیں وہ 10 یا 3 سے کم ہوں تو وہ خبر واحد کہلائے گی۔ اسی طرح ہر طبقے تک جہاں تک اس خبر کو لکھ نہیں دیا گیا، حدیث کو، روایت کو بیان نہیں کر دیا گیا، تو وہ خبر واحد کہلائے گی۔ جبکہ متواتر کیا ہے، جس کو ہر طبقے میں بہت زیادہ لوگوں نے بیان کیا، اور وہ اتنے لوگوں نے بیان کیا کہ اس کے جھوٹ ہونے کا اب شائبہ باقی نہیں رہا ہے، اور اس میں کئی بار پھر سند کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جیسا کہ اب میں کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے نبی تھے، یا انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اب کوئی مسلمان ہے یا کافر ہے، وہ حدیث کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، قرآن کو مانتا ہے نہیں مانتا، تو یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ عرب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک انسان آئے، ایک شخصیت آئے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو یہ متواتر کی جو ہے وہ کیفیت ہے۔ تو اگرچہ اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جو اہل السنہ کے ہاں، محدثین کے ہاں کیا ہے کہ خبر الواحد العدلی الثقتی مقبول فی العقیدہ کما فی الاحکام، کہ ثقہ اور عادل کی روایت چاہے وہ اکیلا کیوں نہ ہو، عقائد اور احکام دونوں میں حجت ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار مسائل عقیدہ میں جو ہے وہ احاد روایات سے ہم لیتے ہیں، جیسے عذاب قبر ہے، میزان ہے، صراط ہے، شفاعت ہے، حوض کوثر ہے، اسی طرح صفات الہیہ بھی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے افراد کو داعی بنا کے مختلف اقوام کی طرف بھیجا، مختلف قبائل کی طرف بھیجا، وہ اکیلے تھے، خبر واحد تھی۔ معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، ٹھیک ہے، وہ اکیلے تھے۔ اسی طرح باقی صحابہ کرام کو بھی بھیجا، اور مصعب بن عمیر کو جب مدینہ کی طرف بھیجا، اور اگر خبر واحد حجت نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے بلکہ ایک پوری جماعت کو بھیجتے۔ اور اسی طرح خود انبیاء جو ہیں وہ خبر واحد کی مثال ہیں، کہ جبرائیل علیہ السلام اکیلے آتے ہیں اور اکیلے نبی پہ وحی کرتے ہیں، اور وہ نبی آگے بتاتا ہے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بے شمار ایسی مثالیں مل جاتی ہیں۔ تو ان مخالفین نے کیا کہا کہ خبر الواحد لا يقبل فی باب العقائد انما يعمل به فی الاحکام فقط، کہ خبر واحد عقیدہ میں حجت نہیں ہے، صرف فقہی جو احکام ہیں اس میں قابل عمل ہے۔ تو اس بنیاد پہ انہوں نے صفات الہیہ میں کہ بہت سی احادیث کا انکار کر دیا ہے تعویل کی، جیسے ینزل ربنا الی السماء الدنیا، کہ اللہ تعالی ہمارے رب جو ہیں وہ آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں ہر رات کو،
تو انہوں نے کہا کہ یہ خبر واحد ہے تو اس لیے قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، تو اس کی تحریف یا انکار کرتے ہیں۔ تو اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ اذا روى الثقہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، کہ جب ایک ثقہ راوی جس کے جھوٹا ہونے میں شبہ نہیں، جس کے حافظے پہ شبہ نہیں، جو خود بھی نیک اور عادل ہے، تو وہ اس سے حدیث لی جائے فہو حجۃ فی الدین کلی، وہ دین کے ہر معاملے میں حجت ہے، سواء فی العقائد، چاہے وہ عقیدے کے مسائل ہوں، او فی الاحکام، یا احکام کے مسائل ہوں۔ اسی طرح ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے جو ہے وہ اہل بدعت پہ رد کرتے ہوئے اپنی کتاب التوحید میں کیا فرمایا کہ کہتے ہیں کہ من لم یثبت حدیث نزول وغیرہ من احادیث الصفات وہو جہمی مبتدع، کہ جو بھی حدیث نزول یا صفات کی دوسری ایسی حدیث کا اس لیے انکار کرتا ہے یہ خبر واحد ہے، تو وہ ایسا شخص جہمی ہے، بدعتی ہے۔ اور اسی طرح امام ابن البر رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ الخبر الواحد العدل الثقہ یجب قبولہ فی العقائد اذا لم یخالف ما هو اقوی منہ، کہ خبر واحد جو ہے وہ عادل اور ثقہ راوی سے جو ہے وہ قبول ہے، چاہے وہ عقائد ہوں، الا یہ کہ اس سے مضبوط راوی کوئی جو ثقہ راوی ہے وہ کوئی روایت کر رہا ہو جو پہلی روایت کے مخالف ہو، تو پھر ہم اس کو آپس میں ملائیں گے اور پھر ان کا جو ہے مقارنہ کریں گے۔ لیکن اگر خبر واحد ثقہ راوی روایت کر رہا ہے، کوئی اس کے خلاف روایت دوسری صحیح موجود نہیں ہے، تو وہ ہمارے ہاں وہ جو ہے وہ دلیل ہے اور اس پہ ایمان لانا ہمارے ہاں واجب ہے۔ اس کے بعد آخری چیز تفویض، یعنی کہ معنی کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ تو اشاعرہ میں سے اب اکثر کیا کہتے ہیں، ہم صرف لفظ پڑھتے ہیں، معنی کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، ہمیں اس کا کچھ علم نہیں کہ ید نزول ضحک کیا ہے، جبکہ سلف صالحین کا کیا تھا کہ لفظ اور معنی دونوں پہ ایمان لے کے آتے تھے، اور ان کے ہاں الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ قاعدہ تھا، جو امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ تو اگر ہم مختصراً دوبارہ ایک بار دیکھیں تو اہل سنہ کے مخالف جو گروہ ہیں ان کے کیا اصول ہیں؟ سب سے پہلے کہ العقل فوق النقل، عقل جو ہے وہ نقل پہ جو ہے وہ فوقیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد تعویل باطنیہ اور فلسفیہ اور تمثیل و تجسیم کے خوف سے صفات کا انکار۔ اس کے بعد کل ما لا تدرکہ العقول یجب نفیہ، جو عقل جس کا انکار کر رہی ہو اس کو کہو کہ یہ باطل ہے۔ اس کے بعد اسی طرح جو اگلی چیز ہے کہ الاکتفاء بالاسمات المجمل، کہ اجمالی طور پہ اس بات کرنا، اور الصفات عندہم ہی عین الذات، اور صفات کو ذات کے برابر اور اس کے مثل قرار دے دینا، اسماء و صفات میں خبر واحد کا انکار کر دینا، اور پھر اس کے بعد اسی طرح جو ہے تفویض کرنا اور کہنا کہ معنی جو ہے یہ اللہ کے سپرد ہے، ہم اس کے معنی میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ ان کے کچھ جو ہیں وہ اصول ہیں جو اہل سنہ کے اصول کے بالکل مخالف ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی قسم میں ہم ان جو گروہ ہیں ان کا تھوڑا تذکرہ کریں گے کہ بڑے بڑے گروہ اسماء و صفات کے حوالے سے جنہوں نے انکار کیا وہ کون سے ہیں، اور کس حد تک کس گروہ نے انکار کیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے جو مشترکہ قواعد ہیں ان پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔